لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ہر قسم کی حمد و ثنا بے مقدس مطہر معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات بابرکات واسطے خاص بے اختصار الفاظ مختصر حمد و ثنا بعد ان لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الکل ختم الرسل شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص
محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، جس طرح کہ سارا سبق چلتا ہے پیا اللہ کی پاک کتاب اندر اللہ اس کے فیوز و برکات سانو سارے نصیب فرمائے۔ 8ویں پارے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج پہلی آیت مبارکہ اساں تلاوت کی تھی۔ یاد رکھو جدو انسان کی زندگی کے اندر قرآن آ جائے تو پھر کمی کسی شے کی نہیں۔ ہمیشہ قرآن نے جڑی تعلیم دیتی ہے نا وہ دے اندر سکون ہی سکون۔ انسان جدو بے سکونی تو بچ جاتا ہے نا تو کامیابی پھر وہ دے قدم چومتی۔ الجھدا ادو ہے جدو بے سکون ہوتا ہے تے بے سکونی وچ سب تو پہلا کردار انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر تے مطمئن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بست العزائم، میں اپنے رب کو پہچانیا ہے کہ جیڑا منصوبہ میں بنانا وہ سرے نہیں چڑھتا تے جیڑا اللہ نو منظور ہوندا ہے وہ کام۔ جدوں بندہ ایتھے کو آ جائے نا کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے میرے مقدر کے اندر جو لکھیا ہے نا وہ اللہ نے کیتا ہے تے جو اللہ نے کیتا ہے بہتر کیتا ہے۔ جدوں بندہ ایتھے آ جائے پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اطمینان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن دی محبت نصیب فرمائے۔ حالی کہ قرآن ہے نا ساڈے کول الماریاں وچ سجاون واسطے، غلاف چڑھاون واسطے تے احترام اونچی جگہ تے رکھن واسطے جتنے کسی بچے دا ہاتھ نہ پہنچے، موبائل دا ریموٹ او دے ہاتھ وچ رہے تے قرآن تک او دا ہاتھ نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل اندر انسانیت کی محبت اس قدر اللہ نے بنائی سی کہ آپ کو تسلی دین واسطے اللہ تعالیٰ نے جڑے الفاظ استعمال کیتے نے نا انہاں تو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کے دل وچ انسانیت کی قدر کتنی سی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا باقی نفسہ کا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جاؤ گے؟ اللہ یؤمنو کہ یہ لوگ تہاڈی گل نہیں مانتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، ایڈے دل تے یہ بات لگان دی لوڑ کوئی نہیں۔ انما علیک البلاغ، تہاڈا منصب ایک ہی ہے کہ تساں میرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچانا ہے۔ وعلینا الحساب، پہنچانا تہاڈا کام ہے، حساب لینا میرا کام۔ اللہ تعالیٰ سارے واسطے آسانیاں دے معاملے پیدا فرمائے، کیونکہ حساب و کتاب کا معاملہ بڑا کٹھن، بڑا مشکل اور انتہائی گمبھیر ہے کہ جس موقع دے بارے پیغمبر کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، جس کو کیا سی بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دکھ کا ساتھی ہے، میں اپنے راز دیا باتاں جیڑیاں ایک باپ اپنی اولاد نال کر سکتا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ دے نال کرنا، کیونکہ میرے کول میرے دکھ سکھ کا راز ساتھی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ انہاں نوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے مالی عمل کر کے آئے ہو جے، یہ نہ خیال کرو جے کہ باپ نبی ہے،
من بطا بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ، جس بندے نے اعمال اور کردار کی وجہ اس بندے کو میرے کو دور کر دیتا گیا، میرے نال تعلق اور میرا رشتہ جڑا وہ کبھی بھی انہوں میرے قریب نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے اٹل اور حقیقت دے مبنی نے جنہ کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی یہ باتیں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں، ایک بات بیان فرمائی کہ کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو انکار کرنے واسطے، رد کرنے واسطے ایک رستہ اختیار کیتا سی۔ وہ رستہ کی ہے، اگر قرائن ملائے جان سورہ بنی اسرائیل نے قرآن عزیز دی اس مقام کو سورہ فرقان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات انج ہوئی ہے جو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کافرہ نے یہ بات کہی سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے سانو اپنی نبوت منوانی چاہتے تو پھر اس طرح کرو، سانو معجزہ دکھلاؤ۔ معجزہ کیسا؟ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا سی۔ انہوں نے مردے کو ہاتھ لگا کے کیا سی، تم باذن اللہ تسی بھی دکھاؤ، ساڈے موئے مردے جڑے نے انہاں نوں جگاؤ، او ساڈے سامنے آؤ تے سانو آ کے دسن جو انہاں نال بیتدی ہے پئی، او تصدیق پان کے واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اور دعوت حق برحق اور سچ ہے، تے پھر سانو سمجھ آئے گی تے اسی مان لواں۔ یہ مطلب کی ہے بات اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑی بات کہی ہے نا قرآن اندر کہ جڑا اس دنیا تو ٹر جائے انہیں دوبارہ نہیں ہونا، اے لالچ دے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے حریص نے اس معاملے کے اندر کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ایڈیاں سونیاں شکلاں، ایڈیاں سونیاں نظامتاں جان گیا جہنم کی آگ کے اندر اپنے عقیدے اور اعمال کی خرابی دے باعث اللہ انہوں نے سمجھ عطا کرتے ہیں۔ انہاں لالچ یہ دیتا ہے تاکہ قرآن کی بات کو غلط ثابت کر دیں۔ پہلا پیغمبر لالچ میں آ کے دعا کرن تے پھر معجزہ دکھلان تے پھر اسی آکھیے کہ قرآن کی بات ایک نہیں، منن دا انداز نہیں، یہ تے ور مارنا ہے جی میں اج کل دے سیاسی لوگ ور مارتے ہیں، نا عاقبت اندیش، اپنی آخرت کی فکر نہیں، جنوں آخرت کی فکر ہوئے وہ بندیاں دی طرح بات نو سندا ہے، سمجھدا ہے تے پھر اپناندا ہے، کوئی اپنائے یا نہ اپنائے، جنوں سمجھ آ جائے وہ اپنا لیندا ہے۔ جڑا دنیا دے اوتے فریفتہ ہون والا انسان ہے وہ سمجھدا ہی نہیں، جے سمجھ آئے تو ایک کنے سن کے تے دوسرے کن نکال دیندا ہے، دل وچ اس بات کو جگہ نہیں دیندا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے مطالبہ کیتا ہے کہ تیرے سردار اللہ نے فرشتے بھی ہوں، بذات خود اللہ بھی آئے آگے سانو کہیں کبھی نہ سارے سامنے کھڑے ہو گے فرشتیاں کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے کہیں کہ اے نبی سچے نے تو تسی انہاں نوں تسلیم کر دو، پھر اسی منا گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ،
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتے بھی میں نازل کر دیاں انہاں دے سامنے آ جان، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى انہاں دے مطابق انہاں دے مردے زندہ ہو کے انہاں نال کلام بھی کرن، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا انہاں دی ایک ایک گل من کے انہاں دے سامنے پیش کر دئیے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ما کانوا لیؤمنوا، اے پیغمبر انہاں پھر بھی ایمان قبول انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کتنے مسائل ہیں ساڈے الجھے پے اسی، ذہنی منتشر، جسمانی طور تے کمزور، سوچ ہر ویلے بکھری ہوئی ہے، اللہ اکبر، لیکن اپنی اصلاح کرنے والے پاسے اسی سوچ دے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے حال دے رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت کو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جنہ لوگاں مننا ہے نا، جنہ تسلیم کرنا ہے حق نو، جنہ دی قسمت وچ حق آنا ہے، اللہ نے فرمایا انہاں دی قسمت وچ آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈا بھی شمار انہاں دے اندر فرمائے۔ ہن جدوں بندہ تقدیر دے اوتے ایمان رکھے تے اللہ تعالیٰ دے کولوں ہمیشہ اپنے واسطے بھلائی دی دعا کرے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں رحم مادر اندر، ماں دے پیٹ اندر ایک نطفہ 120 دن مرحلہ وار مختلف مراحل دے وچوں گزر کے ایک تصویر اور ایک ڈھانچے دی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ سمجھدار ہوئے تے یہ تو اگے چلن دی یہ کول گنجائش کوئی نہیں۔ امام عبدالستار رحمہ اللہ فیصل آباد علاقے کے اندر ایک پنجابی دے بندے درویش کھڈی ہوتے تے نال پنجابی دے وچ اللہ دی توحید دے شعر لکھتے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ انہاں اپنے انداز وچ ایک گل کہی ہے اللہ اکبر، یہ ترجمہ انہاں پتہ کی کیتا ہے؟ انہاں ترجمہ کیتا ہے اللہ وڈیا، اللہ اکبر، اللہ وڈیا، جیڑی جیڑی گل نو عقل نہیں سی مندی تو منا کے چھڈیا۔ پھر انہاں کو تفسیر کردے نا موسیٰ علیہ السلام دا پانی دے وچ رڑنا صندوق چ بند ہو گیا تے فرعون دے گھروں وظیفہ لگنا تے اپنی ماں دی چھاتی دی خوراک استعمال کرنا، ابراہیم علیہ السلام دا چیخا دے وچ جانا تے پھر اتھوں واپس نکلنا، یوسف علیہ السلام دا کنویں دے اندر جا کے تے تخت دے اوتے بہنا۔ فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ وڈیا، جیڑی گل نہیں سی سمجھ وچ آوندی تو منا کے، جڑے سمجھدار انہاں دی سمجھ گل آ جاندی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدوں 120 دن گزرتے ہیں، جے کہ نو مہینیاں دے وچ ڈیوائیڈ کریے تے کتنے مہینے بن گئے؟ 4 مہینے دے بعد اللہ سارے مراحل چ گزار کے تے اس ڈھانچے نو تیار کر کے، سبحان اللہ، کیویں تیار ہو رہا ہے؟ کتنے تیار ہو رہا ہے؟ مٹیریل کتھوں ہوندا پیا؟ کون پہنچاندا ہے پیا؟ کیویں پہنچدا ہے پیا؟ کیویں ضرورت ہے ہڈیاں دی، کتھے ضرورت ہے ماس دی، کتھے ضرورت ہے تیل دی، جڑا تیری اکھ دے پیچھے اللہ نے رکھیا ہے، دنیا دی کوئی طاقت انہوں نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ اکبر، اس ساری چیزاں اس جگہ دے اوتے او جڑا کارخانہ چلدا ہے
جدے پیراں تے بھار ہے نا اس کارخانے دا تے ساری مشینری دا انہوں بھی کوئی پتہ نہیں کہ میرے اندر کی بنتا ہے، یہ پورا ہے کہ ادھورا ہے، ایک کالا ہے کہ گورا ہے، ایک نار ہے کہ مادہ ہے، نہیں پتا۔ آخری وقت انسان دا دنیا دے آؤں تک سوائے اللہ دی ذات دے حقیقت دا علم کسے کول نہیں۔ اللہ اکبر، جدو 120 دن گزر گئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے روح پھونکن تو پہلے حکم دیتا ہے اکتب، لکھ۔ یا اللہ ما اکتب، میں کی لکھا؟ فرمایا لکھ اکتب اجلہا، اکتب اجلہا، روح بعد وچ پینی ہے تے عمر دا تعین پہلا ہو گیا کہ انہیں کنا چیر زندہ رہنا ہے، پیدا ہون تو بعد۔ ایتھے کئی ایک مسائل نے، اللہ معاف فرمائے، بندے نے فون کر کے پوچھا جی بچے نے چیخ بھی ماری ہے، سانس بھی لے نے، ہوں مسلمانوں کے قبرستان سے دفن کرنا ہے جا کے آتے نے باہر ہی نکلے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، جدو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا کتے 120 دن پورے ہوئے نے تے پھر روح پہن لگی ہے، جدو روح پہ گئی یہ حرکت شروع ہو گئی ہے ماں دے پیٹ اندر، یہ بندہ زندہ ہے کہ غیر زندہ ہے؟ جدو زندہ ہے یہ روح پہ گئی ہے تے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فطرت اسلام دے ہے۔ ہوں اگر اللہ دی مرضی نال اے زندہ سلامت تواڈے ہتھاں وچ کھیڈے، اللہ دی رحمت نے اللہ سب نوں نصیب فرمائے، تے جے اللہ دا حکم اودے تے پورا ہو جائے تے او دا قصور کوئی نہیں کہ اونوں تساں مسلماناں دے قبرستان چ دفن نہیں کرنا، او دا کوئی قصور نہیں۔ جے تسی اسلام نوں سمجھو، اسلام دے سنہرے اصولاں نوں سمجھو، تے جیڑے بچے نے چیخ مار لئی ہے، جس بچے دا سانس تساں دیکھ لیا دنیا دے اوتے، او دا وراثت دے اندر حصہ قائم ہو گیا جیڑا تواڈے بارے وچ نہیں، جیڑا تسی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نہیں نہ مننا ساری شیواں انہاں دے سامنے رکھ دے انہاں پھر بھی نہیں مننا، تے جنہ مننا ہے نا وہ اکو واری گل سنتے ہیں تے فوری طور تے آکھ دیندے نے سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ جدوں سنیا سی اساں اسی ویلے من لیا۔ جنہ دی ایک جماعت پوری جاندی سی تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں، ایتھے سانو سمجھ جو نہیں کہ قرآن کہہ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ استمع نفر من الجن، جنہ دی جماعت ٹری جاندی ہے تے قرآن دی آواز کنی پئی تے انہاں کھلو کے سنی تے سن کے اپنی قوم تک جاندیاں سارا ہی فیصلہ کر لیا کہ سمعنا قرآن عجبا، اساں ایسی کتاب سنی جیڑی اینو پہلا موسیٰ علیہ السلام دے تے نازل ہوئی سی نا، اے او دی طرز دی کتاب ہے، اسی من گئے۔ جا کے قوم والے نوں کی دسیا ہے کہ اسی جیڑے ویلے سنیا اسی ویلے من لیا۔ آج اسی 30 پارے سننے ہیں مانتے مانتے اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سانو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے میں پچھلے جمعے کے اندر عرض کیتی سی نا
کہ کئی بندے جڑے نا وہ آندے نے بڑے بڑے علماء کرام دے بیان سنے نے، ہر مسلک دے عالم دی دوستی بھی ہے، انہاں دی بات بھی سنی دی ہے، پر میرے تے کسے دی بات اثر مرضی کا اپنی کر یہ جائز ہے نا، اپنی مرضی کرنی جائز ہے نا؟ اللہ اکبر، اپنی مرضی کرن دی تے اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھی اجازت نہیں دی۔ اتبع ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا آرڈر ہے، غور نہ سن لو، اتبع ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے تہاڈی طرف نازل کیتا تسی او دی اتباع کرنی ہے، او دے علاوہ تانوں کسے پاسے جان دی اجازت۔ اپنی مرضی کرنے والا کون ہے؟ کس طرح اپنی مرضی کرتا ہے؟ کتنا دلیر آدمی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں اکتب، لکھ۔ قلم نے پوچھا یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں اکتب اجلہا، اکتب رزقہا، اکتب شقی ام سعید، لکھ کے دے کتنا چر زندہ رہنا ہے، لکھ کے دے مقدر وچ رزق کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اپنی قسمت دا رزق بندہ کھائے گا نہیں نا، اتنی دیر تک اس دنیا کو جائے گا نہیں۔ کالا پڑے کالا کیا سا اپنے حصے دا اسی کھان تو بغیر جانا نہیں، تے کسے دا اساں کٹھا کر لو جنہ مرضی کھانا تو سب نہ پڑے کو کھاتا جانا ہے، تے کٹھا کرن دے بعد جا کے حساب ضرور دینا پڑنا، برتیا نہیں جانا، حساب دے لو۔ اللہ معاف فرمائے، کتنیاں مثالاں ساڈے کول موجود نے کہ شوگر مل دا مالک ہے تے ڈاکٹراں نے ڈک دتی ہے چینی دی ایک چمچ بھی استعمال نہیں کرنی، فلور مل دا مالک ہے تے آٹے دی روٹی نہیں آندے نے، شوگر نہیں کنٹرول ہوندی، بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہوندا، چھان دی روٹی کھانی ہے تے چھان دا ہی قہوہ پینا ہے، تے کی یہ ڈاکٹراں نے تجویز کر کے دس دیتا ہے کہ جبھے مارنا جننے مرضی، جو میں لکھیا ہے وہ تو ود تو کھا نہیں سکتا، لیکن جنہ کٹھا کرے گا انہا حساب دینا پہ۔ یہ آسانی ہے نا ساڑھے واسطے ہوتے جا کے حساب دینا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ساڑھے حال دے رحم فرمائے۔ کیڑی بات لکھنی ہے؟ تیرا رزق لکھنا ہے، کدوں لکھنا ہے؟ تیرے اندر روح پہن کو پہلا فکر کیوں ہوں جنہیں اپنا فکر نبھایا ہے، جیڑے فکر اسی اپنے آپ میں لا بیٹھے ہیں نا، یہ ساڑھے کو نبنے کو نہیں، ایمیں پلیکہ ہی لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مسمجن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی گل کی ہے لکھ اے بندہ چنگا ہے یا پیڑا ہے، اے شقی ہے یا سعید ہے، ایک کامیابی پان والا ہے یا ناکامی کا منہ دیکھن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ساڑھے حال دے رحم فرمائے۔ ایک کامیابیاں دے منہ کیویں ملن گے؟ جدو بندہ اللہ کی مرضی اور منشا دے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ ادھے تے راضی ہوئے گا، تے پھر اللہ کی رضا دا سرٹیفکیٹ آخری تا دم زیست موت دا وقت آیا، اللہ دے فرشتے آگے سرانے بہ گئے تے بڑے پیار نال آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ سے سارے میں موقع نصیب فرمائے۔ جدو فرشتے آگے پیار نہ کہیں گے نا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اللہ دے فیصلے تے راضی تے اللہ تیریاں کرتوتاں تے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں آ جا فادخلی فی عبادی، میرے بندیاں دے اندر داخل ہو جا، فادخلی فی جنتی، میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اے مرحلہ کس کو نصیب ہوئے گا؟ او بھائیو اے دے بارے سانو سوچنا پڑے گا، فکر مند ہونا پڑے گا، قرآن کا محتاج ہونا پڑے گا، نظر انداز کر کے زندگی برباد نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بغاوت کر رہے ہاں، لیول تے مطمئن ہاں،
کو لیبل نہیں سی جے لیبل ہوتے انحصار ہوتا تے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھو صفیہ میں مخاطب کر کے کدی بھی یہ بات نہ کہندے کہ لیبل دے فیصلے ہو جانے نہیں اوتھے لیبل دے فیصلے نہیں ہونے اوتھے میرٹ دے فیصلے ہونے تے جدوں میرٹ کا معاملہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند المیزان جدوں ترازو دے اوتے اعمال تلن گے میں او کسے دے کام نہیں آؤں اوتھے تواڈے اپنے اعمال جڑے نے اوہی تواڈے کام آؤں گے تساں جو کیتا قدریا اوہی تواڈے سامنے ہوئے گا انسان اپنی کیتی اپنی بسر کیتی اپنی حد بیتی جیڑی دے چیتے بھی نہیں ہوئے گی ساریاں اس ویلے چیتے آ جان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے آج اسی لیبل دے بڑے خوش ہاں تسی کون ہو اسی کون ہاں میں کون ہاں تو کون ہے چھڑ دیو ساریاں لڑائیاں لیبل دے سارے فیصلے چھوڑ دیو لیبل دے اوتے جا کے فیصلہ نہیں دے ہونا کسے دیوبندی دا کسے بریلوی دا کسے سنی دا کسے اہل حدیث دا لیبل دے فیصلہ نہیں ہونا فیصلہ میرٹ دے ہونا اور میرٹ کی ہے اللہ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى کیڑا بندہ ہے جنوں نہیں پتا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی کیڑا بندہ ہے جنوں نہیں پتا نماز کس طرح پڑھنی حکم کی ہے نماز پڑھن دا زکات کیویں دینی ہے کنوں نہیں پتا حج کدے تے فرض ہے کنوں نہیں پتا اللہ نے فرمایا میں میرٹ بھی بیان کر دیتا ہے اللہ اکبر ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى میرے واسطے رکاوٹ میرا مسلک میرے واسطے رکاوٹ میرا امام میرے واسطے رکاوٹ میرا بزرگ میرے واسطے رکاوٹ میرا خاندان میرے واسطے رکاوٹ میری برادری میرے واسطے رکاوٹ میری اولاد میں اللہ دا حکم نہیں مان سکتا پیغمبر دی سنت تے عمل نہیں کر سکتا جے اے تیری مجبوری ہے تے پھر اس ویلے دے انہاں لوگاں دی بھی مجبوری اے جنہاں لوگاں نوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما جی میں تسی رہنا چاہتے ہو اوویں میں رہنا پسند نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا میرے رب نے انہوں حکم دیتا ہے قل هو اللہ احد اے پیغمبر کہہ دیو اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ کبھی بھی کسی کا نیاز مند ہویا نہیں کہاں مغالطہ ہے کدھر جا رہے ہیں اپنی منظر کی سمت کیوں نہیں درست کر رہے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ آسمان دے فرشتے منگ دے ہو کہ آگے ساڑھے نال گل کرن اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جس دن فرشتے نے نازل ہو جانا ہے نا وَقُضِيَ الْأَمْرُ اودوں دے کتاب ٹھپی جانی جدن فرشتے آنا ہے اس دن کتاب ٹھپی جانی ہے فرشتے نے بڑا کی رہنا ہونا جے بندہ ہے نا نیک اللہ سانو سارے نوں بنائے او دے بارے ہونا ہے نا فرشتے نے تے انہیں آکھنا یا ایتھا النفس المطمئنہ تے جے میں نا بندہ ڈڈر پڑ گول مول زندگی بسر کرنے والا او دے کول جدوں فرشتے نے ہونا ہے نا تے آگے پتہ انہیں کی کرنا ہے بل ملائکۃ باسطو ایدیہم فرشتے تھپڑ مارنا اخرجوا انفسکم اپنی جاناں ساڈے حوالے کرو الیوم تجزون ما کنتم تعملون جو کچھ کرتے رہے ہو نا آج اللہ تواڈے نال نبڑے اللہ معاف فرمائے اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اے اپنے مردے پٹ کے سامنے کھڑا کر کے تیری تکذیب کی سزا انہاں دے منہ سننی چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے واسطے ایک کام کرنا مشکل کوئی نہیں
لیکن یاد رکھو میں فرشتے بھی سامنے لے آ سکنا، میں مردے بھی کھڑے کر سکنا، ماقام لیومنو، لیکن اے ایمان قبول پر جنہ قبول کرنا ہوئے نا وہ یہ نہیں پوچھ دے کہ کنج ابو جہل نے ایک گل سوچی سی، وہ کہا یار ابو بکر رضی اللہ اے دس کہ ایک بندہ مکیوں نکلے تے فلسطین جائے بیت المقدس 2 رکعت نماز بھی پڑھے تے پھر 7 آسماناں تو اُتے سدرۃ المنتہا تے پھر جنت بھی ویکھ کے آئے، دوزخ بھی ویکھ کے آئے تے واپس بھی آ جائے تے رات نہ مکے، اے ممکن؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بندہ گل کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل سمجھ لگی کہ لگتا ہے میرا وار کامیاب ہو چلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سنیا نا کہ یہ گل کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرماتے ہیں پھر یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا، جنہ مننا ہوئے وہ انج منتے ہیں کہ جیڑی گل آ گئی ہے نا پیغمبر دی ساڈے سامنے سرے تسلیم خم ہے اسی ویلے تے جنہ نہیں نہ مننا انہاں کتاباں بھی کھولیاں ویکھیاں نے، انہاں نے معراج دا واقعہ سن کے بکھرے نے، شک قمر دیکھ کے جادوگر گیا ہے، اللہ اکبر معجزات دیکھ کے انہاں نے فراڈ گیا ہے، انہاں دی آخرت برباد ہوئی ہے، جنہاں نے تسلیم کیتا ہے وہ کامیاب ہوئے نے۔ آج ساری ذمہ داری کی ہے، سارے سامنے 30 پارے موجود نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ نبوت والی ساری دن رات کی زندگی تعلیم سارے کو موجود ہے، اپنی زندگی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دوتے پیش کر کے اپنی غلطیاں دی خود اصلاح کریے، اپنی خامیاں کو خود دور کریے، دوسرے نو نقطہ چینی کرن دی، اعتراض کرن دی، نشاندہی کرن دی کوئی ضرورت نہ پیش آئے، میں اپنے آپ کو درست کراں، تسی اپنے آپ کو درست کرو، ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز دی سہولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لا تزال طائفۃ منصورین علی الحق، اللہ اکبر، ایک قیامت تک اللہ نے ایک جماعت کھڑی رکھنی ہے، جس جماعت کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے وہ حق تے قائم رہن گے اور حق دی دعوت پیش کرن گے، لا یخافون لومۃ لائم، انہاں نوں کسی دی ملامت دا ڈر، لوگ کی آکھن جے میں انج کر لیا تے لوگ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ دا حکم ہے میں مان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام جدوں چھڈ کے ٹر گئے نا حضرت ہاجرہ تے کول بیٹا چھوٹا جہا تے ہاجرہ آوازیں ماردیاں رہیاں، جدوں نہیں نہ پیچھے پرت کے دیکھیا صفا پہاڑی تو پیچھے ہو گئے اولے کھلو گئے، انہاں اللہ وال جدوں رجوع کیتی تے ہاجرہ دی آواز آئی ہے ابراہیم جے تینوں اللہ دا انج حکم ہے نا تے پریشان نہ ہوئی، پھر اللہ سانوں ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھو لا یخافون لومۃ لائم، جڑا بندہ اللہ دا ہو جاتا ہے وہ کسی دی پرواہ نہیں ہوندی، تے جڑا لوکاں دی پرواہ کردا ہے نا وہ لوکاں دے ہتھوں ذلیل ہوندا ہے، پھر اللہ دی مدد نہیں ہوندی۔ اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما کے اپنی رضا والے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنی رحمت نال درگزر فرمائے، اور ہمیشہ ہر معاملے دے اندر اللہ اپنی رضا والا ہی ماحول پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔